بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجوا گلانی از ہیئر. سب سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام. ویلکم آل آف یو مائی سائیکالوجی فیملی، ان شارٹ سائیکیملی. آج جس ٹاپک پر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے وہ ہے سوسائڈ. لوگ سوسائڈ کیوں کرتے ہیں اور اس کا بچاؤ ہم نے کیسے کرنا ہے. اچھا، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب. اب بات کرتے ہیں ٹاپک پر. آج میں آپ سے بہت ہی نازک مسئلے پر بات کرنے جا رہی ہوں جو کہ پوری دنیا میں بہت کامن ہے. یہ ہے سوسائڈ، خودکشی. دنیا میں جن وجوہات کی وجہ سے بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں، ٹاپ آف دا لسٹ جو 20 ہیں ان میں سوسائڈ بھی ہے. اکارڈنگ ٹو دا WHO دنیا میں ہر سال 8 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 40 سیکنڈز میں دنیا میں کہیں نہ کوئی انسان خودکشی کر رہا ہوتا ہے. پاکستان میں اکارڈنگ ٹو ہیومن رائٹس ہر مہینے 130 یا اس سے زیادہ لوگ خودکشی کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ان کے پیچھے وجہ کیا ہے، لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، آخر وہ اس کنڈیشن تک کیسے پہنچتے ہیں، یا سٹارٹ میں ان کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہوتا ہے جو پھر وہ اتنی سیویئر کنڈیشن تک پہنچ جاتے ہیں. سمٹمز کیا ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں. فرسٹ، ہوپ لیس. سیکنڈ، فیلنگ ٹریپڈ. انہیں لگتا ہے اب کوئی امید نہیں رہی، ہم جس سچویشن میں آ گئے ہیں ہم پھنس گئے ہیں، اس سے باہر نکلنا ناممکن ہے. انہیں ہر چیز ناممکن سی لگتی ہے، کوئی امید نظر نہیں آتی. تھرڈ، موڈ سوئنگس. ان کا موڈ فوراً ہی چینج ہو جاتا ہے. اگر یہ خوش ہوتے ہیں تو اسی ٹائم فوراً سے ہی انہیں غصہ آ جاتا ہے. سامنے والے کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور نہ انہیں خود پتہ چلتا ہے کہ ہم ایسے ریئیکٹ کیوں کرتے ہیں، لیکن ان کا موڈ بہت جلدی چینج ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فوراً سے ریئیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اینکشیس ہوتے ہیں، اریٹیشن ہونے لگ جاتی ہے انہیں بہت زیادہ. سکس سمٹم ہے ریسٹ لیس، بے چین رہنے لگ جاتے ہیں. 7، ایگریسو. غصہ آتا ہے، جھگڑالو ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. ان کی نیچر ہی ایسے بن جاتی ہے، بات بات پہ جھگڑتے ہیں، لڑتے. 8 پوائنٹ ہے، یہ بہت کم سوتے ہیں یا بہت ہی زیادہ سوتے ہیں، جتنا سونا چاہیے اس سے بہت زیادہ یا اس سے بہت کم. 9 پوائنٹ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ برڈن ہیں، بوجھ ہیں سب پر، خود پر، دنیا میں بوجھ ہیں، خود کو یہ بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں. 10 پوائنٹ ہے ریونج. ان کی عادت ایسے بن جاتی ہے، یہ جب تک بدلہ نہیں لیتے انہیں سکون نہیں ملتا، یہ بدلہ ضرور لیتے ہیں. 11 پوائنٹ ہے الکوہل، ڈرگ. یہ ڈرگس بہت زیادہ لینے لگ جاتے ہیں، اسموکنگ بہت زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں، شراب زیادہ پینے لگ جاتے ہیں، نشے پہ لگ جاتے ہیں یہ لوگ. 12 پوائنٹ ہے سوشل آئسولیشن. یہ تنہا رہنے لگ جاتے ہیں، لوگوں سے میل ملاپ نہیں کرتے، پارٹیز میں نہیں جاتے، بات نہیں کرتے. اسٹڈیز سے شو ہوا ہے کہ جب یہ آئسولیشن میں رہتے ہیں تو سوسائڈل تھاٹس جو ان کو آتے ہیں یا رسک خودکشی کرنے کے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اگر ان کا لوگوں کے ساتھ اٹریکشن ہوگی، اسٹرانگ بانڈ ہوگا، تو وہ ان کو ایسے اسٹیپس لینے سے روکیں گے. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی کسی نہ کسی کے ساتھ اسٹرانگ بانڈنگ ہو، آپ اپنے جذبات کو شیئر کر سکیں. جب کوئی آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ آئسولیشن میں ہے تو اس سے بات کریں، اس کو اس حالت سے نکالیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے سوسائڈل تھاٹس. سٹارٹ میں جب ان کی کنڈیشن ابھی اتنی سیویئر نہیں ہوتی، ان کو تھاٹس آتے ہیں، یہ خودکشی کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی انسان ایسا آتا ہے جو آپ سے اپنے ایسے جذبات شیئر کرتا ہے کہ مجھے ایسی فیلنگ ہوتی ہے یا میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک بوجھ ہوں، میں بیزار ہو گیا ہوں، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایسے خیالات آتے ہیں، تو آپ کو اس کو ہرگز اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس کی بات کو سننا چاہیے. کیونکہ سٹارٹ میں انہیں صرف تھاٹس آتے ہیں، اس کے بعد یہ اٹیمپٹ کرتے ہیں. ایک ریسرچ کے اکارڈنگ کہ جو لوگ فرسٹ ٹائم اٹیمپٹ کر چکے ہوتے ہیں اور بچ جاتے ہیں، زیادہ تر اموات انہی لوگوں کی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایک دفعہ اس حالت سے گزر چکے ہوتے ہیں، وہ نیکسٹ ٹائم وہی کام کر کے خود کو ختم کر دیتے ہیں.
ہمیں ایسے لوگوں سے کھل کر بات کرنی چاہیے، ان کی فیلنگس، ان کی پریشانی کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی لائف میں اتنی ترقی نہیں کر پائے یا وہ اپنے گولز اتنے اچیو نہیں کر پائے جتنے دوسرے لوگ کر رہے ہیں تو اٹس اوکے، رکنے سے چلنا بہتر ہے۔ اگر آپ سلو اپنے کام کو اچیو کر رہے ہیں، آپ سکسیس کی طرف جا رہے ہیں تو یہ اٹس اوکے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ سٹاپ کر چکے ہیں، یہ نارمل ہے۔ ہمیں ان کو یہ بات ریئلائز کروانی چاہیے۔ اگر آج کچھ برا ہوا ہے تو کل کو کچھ اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہماری زندگی میں برا ہو تو ہمیں اس کا نقصان ہی ہوگا۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے ہمارے اچھے کے لیے، ہمیں کچھ سیکھ ملتی ہے اس سے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر طوفان آئے تو وہ آپ کے لیے برا ہی ثابت ہو۔ کچھ طوفان آپ کا رستہ صاف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں کہ آپ غلط ٹریک پہ ہیں اور آپ سیدھے ٹریک پر ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز کو پازیٹیو لینا چاہیے۔ اگر ہم ہر چیز کو نیگیٹو لینے لگ جائیں تو ہم بہت ہی غلط راستے پہ چلے جائیں گے، ہمیں سوسائڈل تھاٹس آئیں گے۔ یہاں میں اب آپ سے کچھ ڈیلی ریمائنڈرز شیئر کروں گی جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کی لائف، آپ کی فیلنگز، آپ کی اسٹوری سب میٹر کرتی ہے۔ یور لائف میٹرز، یو آر امپورٹنٹ۔ یہ اینڈ نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہے۔ آپ ضروری ہیں، آپ امپورٹنٹ ہیں، آپ میٹر کرتے ہیں، آپ کی پریزنس میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ ایسی کنڈیشن میں ہیں کہ آپ کو ہیلپ چاہیے تو آپ لوگوں سے ہیلپ مانگیں، یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ ایک پروفیشنل سے کنسلٹ کریں، آپ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کو ہیلپ چاہیے، آپ اپنی اس کنڈیشن سے خود باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس امانت ہے۔ خودکشی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اس لیے خودکشی کے بچاؤ کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، ان کا سہارا بننا چاہیے۔ ہمیں تمام وجوہات پر کام کرنا چاہیے جو خودکشی کی وجہ بنتے ہیں، ان لوگوں کو اس مسئلے سے نکالنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے آگے ضرور شیئر کیجیے گا، شاید کسی ضرورت مند کی مدد ہو جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کا لیکچر بس یہیں تک، ایک نیو ٹاپک کے ساتھ نئے دن حاضر ہوں گی۔ اجوا گیلانی کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔